کہ جب مبتلا ہو گئی امت شرک میں، مبتلا ہو گئی امت فرقہ بندی میں، تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کو جماعت کی طرف بلایا جائے، امت کو کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے، صحابہ کے طریقے اور نبی کے طریقے کی طرف بلایا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بن گئی، اور یہ ذمہ داری اس طور پر بھی بن گئی کہ اتحاد اندر بھی قائم رکھا جائے، باہر بھی اتحاد کے لیے کوشش کی جائے جہاں اختلاف پھیلا ہوا ہے۔ اندر جو لوگ حقیقت میں اتحاد کی بنیادوں کو جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جماعتی اختلاف میں نہ مبتلا ہوں۔ جماعتی اختلاف یہ بہت خطرناک ہے۔ جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا، جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہنے میں مشکلات برداشت کرنا، تنگی برداشت کرنا، کٹھنائیاں اٹھانا، یہ بہت اہم ہے، اور اس کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہم آپس میں بھی اتحاد باقی نہیں رکھ سکیں گے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اسلام پر قائم رہنے کے لیے جماعت پر قائم رہو، جماعت کی مشکلات میں بھی رہتے ہوئے، جماعت کی مشکلات جھیلتے ہوئے اتحاد کو چوٹ نہ پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا، نمک چبا کر کے رہنا، نمک جماعتی زندگی میں نمک چبا کر کے، مشکلات اٹھا کر کے، یعنی مشکلات اٹھا کر کے رہنا، اختلاف کر کے فالودہ پینے سے بہتر ہے۔ یعنی اختلاف میں مزے ہو، اختلاف میں نفع ہو، اختلاف میں دنیا کے فائدے ہو، کسی غلط نیٹ ورک میں جا کر کے حد سے اختلاف کر کے اگر کچھ بڑی مصلحتیں اور منفعتیں اور پرافٹ ملتا ہو تو بھی تمہارے لیے خطرناک ہے۔ جماعتی زندگی اور اتحاد کی زندگی تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اس مشکلات کو اٹھانا جماعتی زندگی کی بقا کے لیے، جماعتی اتحاد کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نفع ہمیں سامنے نظر آئے نہ نظر آئے، اس کا نفع بہت پائیدار ہے، بہت دور رس ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتحاد کی زندگی، اجتماعیت کی زندگی، جماعتی زندگی، یہ سموتات کی زندگی، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، یہ رحمت حاصل ہونے والی ہے، طاقت اس سے ملتی ہے۔ اور اختلاف سے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف سے عذاب۔ امت اختلاف میں پڑ گئی، اختلاف ہی اصل بنیاد ہے امت کے اوپر عذاب کا۔ عقیدے کے بعد اختلاف، عقیدے کے خرابی، اگر عقیدہ صحیح ہے، اس کے بعد جماعتی زندگی صحیح نہیں ہے تو بھی ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہمیں شیطان اچک لے گا۔ اس لیے اپنی صفوں میں اندرونی طور پر بھی متحد رہنا ضروری ہے، اور باہر بیرونی طور پر سارے مسلمانوں کو متحد رہنا